الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی صادق الوعد الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ ولأحل لکم بعد الذی حرم علیکم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پڑھو اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ رب العالمین کی توفیق اور کرم سے ہم سورہ آل عمران کی آیت 49 تک پہنچ چکے تھے، جس آیت کے اندر ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 5 معجزات کا ذکر کیا کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے یہ خاص فضیلت اور معجزہ عطا کیا تھا کہ آپ مٹی کے پرندے کی ایک شکل بناتے، پھر اس میں روح ڈالتے اور اڑتا ہوا ایک زندہ پرندہ بن جاتا۔ آپ پیدائشی جو مادرزاد اندھے تھے ان کو دم کرتے، اللہ ان کو نور عطا کر دیتا تھا، آنکھوں کا نور مل جاتا تھا۔ اسی طرح اگر کسی کو برس کی بیماری ہوتی تو برس والے کو آپ دم کرتے، اللہ کریم اس کو شفا یاب کر دیتا۔ اسی طرح آپ مردے کو قم بإذن اللہ کہہ کر حکم کرتے تو مردہ زندہ ہو کر قبر سے اٹھ کے باہر آ جاتا۔ اور اللہ رب العالمین نے آپ کو ان 4 عملی معجزات کے علاوہ ایک عظیم الشان علمی معجزہ بھی عطا کیا تھا کہ آپ بتا دیتے تھے کہ تم لوگوں نے کیا کھایا اور کیا بچایا ہے، تمہارے گھر میں کیا رکھا ہے اور کیا پکا ہے، اور تم اپنے پیٹ میں کیا ڈال چکے۔ یہ علم غیب آپ کو اللہ رب العالمین نے عطا کیا تھا۔ ان 5 معجزات کی اگر ہم خلاصہ بیان کریں تو اس کا حاصل یہ بنتا ہے کہ اللہ جل جلالہ کی یہ شان اور قدرت اور یہ اس کا یہ ذاتی اختیار ہے کہ وہ جسے چاہے اپنے انبیاء میں سے، اپنے رسولوں میں سے، اپنے مقربین میں سے، اپنے صالحین میں سے جس کو چاہے اختیارات عطا کر دے، قدرتیں عطا کر دے، معجزات عطا کر دے، علم غیب عطا کر دے، اور جو چاہے اپنے بندوں میں سے کسی کو عطا کر دے، یہ اس کا ذاتی اختیار ہے۔ اس پر کسی کو اعتراض کرنے کی، انگلی اٹھانے کی، فتوی شرک لگانے کی اجازت نہیں۔ جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے حاجت روا بنا کر بھیجا، مشکل کشا بنا کر بھیجا، اور یہ لفظ میں جان بوجھ کر بولتا ہوں کہ ہمارے ہاں اسلام کے ماننے والوں کو ٹکڑے کرنے کے لیے اسلام کی حقیقی تعلیمات سے دور کیا گیا۔ یہ دیکھیں ایک بندہ وہ برس زدہ، اس کا پورا جسم سفید ہو چکا ہوتا، آپ اس کی مشکل کشائی کر دیتے، اس کو شفا دیتے، حالانکہ فاعل حقیقی اللہ رب العالمین ہوتا ہے۔ یہ بات ہم پچھلی دفعہ بڑے اچھے طریقے سے سمجھ چکے کہ آپ نے یہ جتنے بھی کام کیے، یہ 5 جو آپ کے معجزات تھے، تو ان سب کے ساتھ بِإِذْنِ اللہ کا لفظ بولا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین کے اذن سے
ان کو کوڑیوں کو شفا دینے کی صلاحیت عطا ہوئی تھی۔ اللہ کے اذن، اللہ کی اجازت، اذن کسے کہتے ہیں؟ اجازت، لفظ اذن، اذن جو ہے یہ اجازت کا نام ہے، ورنہ تو آپ سب کچھ جانتے ہیں، قرآن سب پڑھے ہوئے ہیں، آپ کو ساری صورتیں یاد ہیں اور ہر ایک پورا دم کر سکتا ہے، لیکن بغیر اذن کے دم کرنے کا اثر اور ہے، اور اذن کے ساتھ دم کرنے کا اثر اور ہے۔ تو یہ یہاں پر ہم نے یہ سیکھا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو یہ شان عطا کی کہ وہ کوڑے کو دم کرتے شفا یاب ہوتا، وہ برس والے کو دم کرتے شفا یاب ہوتا، وہ مادرزاد اندھے کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے دم کرتے اس کی نظر بحال ہو جاتی، مردے کو زندہ کر دیتے، گھر میں چھپی ہوئی رکھی ہوئی چیزوں کو بتا دیتے۔ یہ ساری شانیں خدا بندی ہے، اللہ ہی نے اس کا فاعل حقیقی ہے، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے یہ شانیں عطا کر دیتا ہے، اور پیچھے وہ خود ہوتا ہے۔ فاعل حقیقی اللہ رب العالمین ہی ہوتا ہے، کیونکہ اذن اس کا ہے، اجازت اس کی ہے، اس کی اذن اور اجازت سے بندے معزون بنتے ہیں۔ یہ لفظ یاد کر لیں، اللہ کی اذن اور اجازت سے، اللہ کے اذن سے بندے معزون، یعنی ان کو اجازت مل جاتی ہے، پھر وہ مشکل کشا بھی بن جاتے ہیں، وہ حاجت روا بھی بن جاتے ہیں، وہ بیماریوں سے شفا کا ذریعہ اور سبب بھی بن جاتے ہیں، لیکن یہ ساری باتیں اللہ رب العالمین کی عطا سے ہوتی ہیں۔ اب اس کا ایک اور پہلو وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی انسان، نبی، ولی یا کسی بھی مقرب میں ان نشانوں کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بات شرک کی ہے، یہ تم جو بات کہتے ہو کہ فلاں کے پھونک کی وجہ سے یہ اثر ہوا، فلاں کے دم سے یہ فائدہ ہوا، یہ ساری باتیں یہ شرک کی ہے، تو ہم اسے کہیں گے کہ اے بندہ خدا، اب تیری بات مانے یا قرآن کی بات مانے، تیری بات مانے یا اللہ کی بات مانے، اور اصول خدا نے دیا ہے کہ مالک وہی ہے، اختیار حقیقی اسی کے پاس ہے، فاعل حقیقی کرنے والا، شفا دینے والا، نظر دینے والا، زندگی دینے والا، مشکل میں آسانی دینے والا حقیقتاً اللہ ہی ہے، لیکن بندہ خدا ذرا ہاتھ ہولا رکھ اور یہ دیکھ، عیسیٰ علیہ السلام بھی یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ اگر تو فتوی شرک آج کے دور کے مسلمانوں پر لگاتا ہے تو پھر تجھے قرآن سے پیچھے ہٹنا پڑے گا، عیسیٰ علیہ السلام کے ان معجزات کا انکار کرنا پڑے گا، اور قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ کر اپنے بڑے ملاؤں کے پیچھے چلنا پڑے گا، پھر ہم تیری بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ غلطی تیری نہیں، تجھے سبق ہی ایسے پڑھایا گیا۔ اگر تو قرآن پڑھتا، اگر تو اللہ سے سبق لیتا، قرآن کا سبق لیتا، تو قرآن واضح طور پر یہ اعلان کرتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے یہ شانیں عطا کر دیتا۔ آج جو ہم نے آیات تلاوت کی ہیں، آج کا موضوع، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہی شان کا بیان چل رہا ہے، اور اللہ رب العالمین نے آپ کو جو عزتیں عطا کی، جو شانیں عطا کی، اور جو ان کے اوپر مہربانیاں کی، اسی کا اعلان کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَمُصَدِّقًا، لوگو اللہ نے مجھے یہ 5 معجزے بھی دیے ہیں، اور اس میں تمہارے لیے نشانی ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ یہ 5 معجزات جو تم مجھ سے دیکھ رہے ہو، میں تمہارے سامنے یہ کر کے دکھا رہا ہوں، اور تمہیں علم غیب بھی دے رہا ہوں، یہ ساری باتیں تمہارے سامنے کر رہا ہوں، یہ اس بات کا اعلان اور ثبوت ہے ان فی ذالک لآیۃ لکم، یہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے نشانی بن رہی ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اور اللہ ہی نے مجھے یہ شانیں عطا کر دی ہیں۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ایمان والے ہو تو یہ دیکھ کر تمہیں یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہی کام کرنے والا حقیقی فاعل وہی ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے نبیوں ولیوں کو یہ شانیں عطا کرتا ہے، اور یہ میری نبوت، میری رسالت پر دلیل ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور لوگوں میں جو آیا ہوں
میں تورات کی تصدیق کرنے والے بن کے آیا ہوں جو مجھ سے پہلے آئی ہے، وَمُصَدِّقًا، اور میں تصدیق کرتا ہوں، درست گردانتا ہوں، سچی مانتا ہوں، لما بین یدیّ، جو مجھ سے پہلے آئی، من التورات، تورات کی کتاب جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، میں اس کی تصدیق کرنے والا بن کے آیا ہوں کہ وہ تورات، اس میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو احکام دیے تھے، دین دیا تھا، شریعت دی تھی، وہ جو شریعت موسوی ہے تورات کی شکل میں، وہ اللہ کی سچی کتاب ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین نے اپنے احکام عطا کیے تھے، اور وہ ساری باتیں حق اور سچ تھیں، یعنی شریعت موسوی وہ اللہ رب العالمین ہی کی طرف سے تھی۔ اور بڑی واضح ایک نئی بات فرمایا، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ، اور میں تمہارے لیے حلال کرنے کے لیے آیا ہوں، ولی، اور میں کرنے کے لیے، لِأُحِلَّ کے لیے، لی کے لیے، احلّ حلال، میں حلال کرنے والا ہوں، لکم تمہارے لیے، بعد الذی حرم علیکم، بعض چیزیں جو شریعت موسوی میں تمہارے لیے حلال نہ تھیں، جو تمہارے لیے حرام تھیں۔ تو یہاں دو باتیں بڑی قابل غور ہیں، ایک یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو احکام ملے، شریعت ملی، تورات ملی، اس میں اونٹ کا گوشت بھی حلال نہیں تھا اور کچھ پرندے بھی حلال نہیں تھے۔ تو یہاں عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا یہ اختیار بیان کیا کہ رب کائنات نے مجھے یہ بھی اختیار دیا ہے، جیسے وہ معجزات دیے ہیں، مجھے حلال و حرام کا اختیار بھی دے دیا ہے کہ میں حلال و حرام کرنے کی بھی اختیار لے کر آیا ہوں، کچھ ان باتوں کو جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں حلال نہیں تھی۔ تو یہاں سے بھی ایک نقطہ پتہ چلتا ہے، بات سمجھنے والوں کو سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے انبیاء اور اللہ کے رسول اور اذن الہی سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے چیزوں کو حلال بھی کر سکتے ہیں اور چیزوں کو حرام بھی کر سکتے ہیں، اور یہ شان رسالت محمدی، ہمارے آقا کی بھی یہ شان ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں اللہ پاک نے حضور کی شان بیان کرتے فرمایا، وَيُحَلِّلُ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، میرا یہ حبیب تم سب کے لیے، یہ مومنین کے لیے حلال چیزوں کو، پاکیزہ چیزوں کو حلال کرنے والا ہے، وَيُحَرِّمُ، اور یہ حرام کرنے والا ہے، عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، ناپاک چیزوں کو میرا حبیب حرام قرار دینے کا اختیار لے کر آیا ہے، وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، اور ان سے ان کا بوجھ اتارنے والا ہے۔ اب یہ کیا باتیں ہیں کہ ہمارے آقا حلال کرنے کا اختیار بھی رکھتے ہیں، چیزوں کو حرام گرداننے کا اختیار بھی رکھتے ہیں، اور لوگوں کے بوجھ اتارنے کا اختیار بھی رکھتے ہیں۔ یہ تو چند باتیں ہیں، اس سے سمجھ یہ آتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے آقا کو مختار کل بنا کر اپنی طرف سے اختیارات دے کر کائنات بھر کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ آگے فرمایا، وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، بھئی میں نے تمہیں بتا دیا، مجھے رب نے 5 معجزے دیے، وَجِئْتُكُمْ، میں آیا ہوں تمہارے پاس، بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر۔ تو ہم نے یہ بات سیکھ لی اور پڑھ لی کہ علامت کیا تھی عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ بہت ساری ہم نے باتیں پڑھی ہیں، وَيُكَلِّمُ، وہ کلام کرنے والے تھے، فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، وہ پنگوڑے میں بھی، جب بچہ بات کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو عیسیٰ علیہ السلام اس وقت بھی بات کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے، اور شان رسالت کے ساتھ پختہ اور پکی بات کرنے کا آپ کو اللہ پاک نے اختیار دیا ہوا تھا۔ یہ بھی ایک نشانی تھی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اسی طرح آپ نے بہت ساری باتیں پڑھ لی کہ آپ حافظ تورات و انجیل تھے، یہ بھی ایک نشانی تھی۔ پھر جو 5 معجزات بیان ہوئے یہ بھی نشانی تھی، اور اسی طرح آپ تصدیق کرنے والے تھے تورات کی، یہ بھی نشانی تھی، اور آپ حلال کرنے کے لیے آئے تھے بعض چیزوں کو، اونٹ اور کچھ پرندوں کو۔ یہ ساری باتیں آپ کی نبوت و رسالت پر نشانی تھی، اور یہ ساری باتیں دہرانے کے بعد قرآن ان کے لیے یہ الفاظ استعمال کرتا ہے، فَاتَّقُوا اللَّهَ، یہودیوں، بنی اسرائیلیوں،
عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے والوں اس دور سے لے کر آج کے دور تک منکرین رسالت عیسیٰ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اتنی نشانیاں تمہارے سامنے آ چکی کہ تو ایک اللہ کا نبی تمہارے سامنے مردے زندہ کر رہا ہے، ایک اللہ کا نبی مادر زاد اندھے کو نور اور شفا دے رہا ہے، برس والے کوڑی کو شفا دے رہا ہے، اور اتنی بڑی بڑی باتیں تمہارے گھر میں کیا ہو رہا ہے اس کی خبریں دے رہا ہے۔ یہ ساری باتیں دیکھنے کے باوجود تمہارے اندر ایمان داخل نہیں ہو رہا۔ فاتقوا اللہ، اب اللہ سے ڈرو۔ جب انسان کے اوپر ہدایت پہنچا دی جائے، یہ آپ بھی سنیے، یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ جب ہدایت پہنچ جائے، ایمان کی بات پہنچ جائے، حلال و حرام کی خبر دے دی جائے، شریعت کی بات پہنچا دی جائے، حق بیان کر دیا جائے اور آپ کے سامنے حق واضح ہو جائے، اس کے بعد بھی اگر تبدیلی نہ آئے تو یہ آیت بول بول کر پھر ہمیں کہتی ہے فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا، کہ حق پتہ چل چکا کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حزب اللہ ہے، یہ اللہ کا گروہ ہے، یہ حق والے ہیں، یہ ایمان والے ہیں، یہ حزب الشیطان ہیں، یہ دھوکے والے ہیں، یہ فراڈ والے ہیں، یہ نسل تبدیل کرنے والے ہیں، یہ دنیا دار ہیں۔ یہ ساری باتیں واضح ہو گئیں اور پھر بھی تبدیلی نہ آئی۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے پھر ڈرنا۔ وَأَطِیعُونِ، اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھو سب باتیں کر کے دکھا دی ہیں، یہودیوں تمہارے اندر تبدیلی نہیں آ رہی، بس ڈر خدا کا رکھو کہ کسی وقت تمہارے اوپر پکڑ آ سکتی ہے اور اطاعت کرنے لگ جاؤ۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، حضور کو ان کی شانوں کے ساتھ مان لو، آقا علیہ السلام کو رحمت للعالمین کی شان کے ساتھ مانو، آقا علیہ السلام کو اللہ کا محبوب سمجھ کر مانو، کائنات کا دولہ مختار کل سمجھ کر مانو، اور سب کچھ اللہ پاک نے ان کو عطا کیا ہے۔ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، کائنات کے لیے اللہ رب العالمین کی ذات کے بعد سب سے عظیم ترین ہستی ہمارے آقا کی ہے، تو ہمیں آپ کو ان شانوں کے ساتھ ماننا چاہیے تاکہ پتہ چل جائے کہ ہم حضور کے سچے غلام ہیں اور ہم ایمان والے ہیں۔ اور یہاں پر دوسری بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ جو چولا لمبا پہنے اور اونچا دروازہ بنا لے اور جھوٹ بولے اور تبدیلیاں کرے نسب میں اور دنیا اکٹھی کرے، اس کو پیر مان کر چلنے والوں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، اپنے آپ کو سمجھا لو، اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے حق کا راستہ لینا ہے، حق کا راستہ حق والوں کے ساتھ ہونا ہے، اور ظالموں اور منکرین اور مکر و فریب دجل و دھوکہ کرنے والوں کے پیچھے نہ چلنا۔ اور پھر اعلان کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، یہ بات بڑی واضح ہم پڑھ چکے کہ عیسائی آپ کو اللہ کا بیٹا اور الوہیت کی شان کے ساتھ مانتے تھے۔ ان کی غلط فہمی کی وجہ کیا تھی کہ آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے بغیر باپ کے پیدا کیا، تو یہ ان کے اندر ایک غلط عقیدہ جو شرکیہ عقیدہ تھا کہ آپ اللہ کے بیٹے ہیں، اس کا انکار اور رد کرنے کے لیے آگے فرمایا ان اللہ ربی۔ بات سنو یہودیوں عیسائیوں، میں اعلان کرتا ہوں ان اللہ ربی، بے شک اللہ میرا رب ہے، اللہ مجھے پیدا کرنے والا ہے، اللہ مجھے پالنے والا ہے، وَرَبُّكُمْ، اور تمہارا رب بھی، تمہیں پالنے والا بھی وہی ہے، فَاعْبُدُوهُ، بس اس کی عبادت کرو۔ اس آیت کے اندر انہوں نے اعلان کیا اپنی بندگی کا، اپنی معبود ہونے کا اعلان نہیں کیا، اپنا الوہ ہونے کا، الہ ہونے کا اعلان نہیں کیا، بلکہ کہا میں اللہ کا بندہ بن کر آیا ہوں، میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، میں بندگی کی شان لے کر آیا ہوں، میں خدائی کی شان لے کر نہیں آیا۔ بے شک معجزات مجھے ملے ہیں، مجھے اللہ نے یہ شانیں عطا کی ہیں، یہ ساری شانیں مل جانے کے باوجود اس کا یہ مطلب نہیں کسی کے اندر خدائی کی صفات آ جائے۔ میں بندہ ہوں، میں عجزی کرتا ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا ہوں، میں اس کی بندگی کرنے والا ہوں،
وہ آخر فرمایا ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اب جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے سچے لوگ ہیں، ان کو اگر دیکھنا ہو کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے سچے ویسے تو قانون یہ ہے کہ جب حضور تشریف لے آئے تو پچھلی رسالت کا دور ختم ہو گیا، اب حضور کی رسالت کا پر ایمان لانا لازم ہے، ان کو ماننا لازم ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو سابقہ نبی اور اللہ کا مقرب نبی ماننا لازم ہے، لیکن شریعت محمدی چلے گی، عقل رسالت محمدی چلے گی، اور اب رسول حضور کی ذات ہے۔ اس لیے انہوں نے واضح کیا ھذا صراط مستقیم، اللہ کی عبادت کا راستہ، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والا راستہ، یہ سیدھا راستہ ہے۔ سیدھے راستے کی نشاندہی کر دی۔ پہلی بات تقویٰ، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ مجھے خدائی کی صفات کے ساتھ ماننا یہ شرک ہے، فاتقوا اللہ، اللہ کی بندگی کو چھوڑ کر مجھے خدائی کی صفات ماننا میرے اندر یہ غلط رستہ ہے۔ میں تو خود خدا کا بندہ ہوں، میں خدا کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، میں اس کی بندگی بجا لانے والا، اور یہ سیدھا راستہ ہے۔ عیسائیوں سیدھا راستہ یہ ہے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا مقرب اور سچا نبی مانتے ہوئے ان کے پیچھے چلو اور ان کے اس راستے کو اپناؤ۔ کتنا ہے؟ اگلی آیت بڑی تفصیلی ہے، بہت اہم مضمون ہے، میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، بیان کرنا چاہ رہا تھا، لیکن وہ بڑے ٹیکنیکل بات ہے، جس میں عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو اپنی مدد کے لیے پکارا تھا۔ من انصاری اللہ، عقائد کے حوالے سے بہت ہی اہم باتیں ہیں، اور اس کے علاوہ آگے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہودیوں نے جو سازش کی، آپ کو قتل کرنے کی سازش کی، اللہ نے انہیں زندہ آسمان پہ اٹھا لیا، تو یہ بہت اہم مضامین ہیں۔ آج کے دور کے حوالے سے جو فتنہ قادیانیت ہے، مرزائی لوگ ہیں، قادیانی لوگ ہیں، انہوں نے اس بات کو گڑ مڑ کر کے مسلمانوں میں ایک نیا فرقہ پیدا کیا ہے، اس حوالے سے بہت ٹیکنیکل باتیں ہیں۔ میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ اگلے جمعہ پہ انشاءاللہ تعالیٰ بشرط زندگی آپ تمام حضرات 1:30 بجے یہاں موجود ہوں، اور لوگوں کو بھی دعوت دے کر بلائیں، تاکہ یہ مضامین آپ کو بڑی واضح طور پر پتہ چل جائیں، اور عقائد کے اندر ہمارے جو مکمل اصلاح اور پختگی آ جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔